اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اور رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 224 ہے بقرہ کی، جس سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ولا، اور نہ تجعلوا، تم بناؤ، یہ بھی تجعلونا ہے، تم بناتے ہو، امپیریٹو میں آیا نا، نفی میں آیا، امر نہیں بنا، تو اسی طرح نون عرابی حذف ہو گیا، نون عرابی عرابی نہیں اعرابی، نون عرابی حذف ہو گیا، اور اس کے حذف ہو جانے کی وجہ سے یہ تجالو بنا۔ نہ تم بناؤ اللہ، اللہ کو، عرضتاً، آڑ، عین را زود کیا ہوتا ہے؟ آرزہ، آرزہ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے پیش کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، تو عرض اس سے بنا ہے جس چیز کے پیچھے بندہ چھپ سکے، آڑ جس کی لے سکے، اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ پر بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں تو اپنے سر پہ چھتری کر لی، وہ بھی آڑ ہے۔ آپ گیٹ پر جاتے ہیں دودھ پکڑنے، تو گیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ نکال کے پکڑ لیتے ہیں پیکٹ، تو گیٹ آپ کا آڑ ہے نا۔ تو عرض وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ اپنے آگے کر لیتے ہیں۔ لی ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، حمزہ میم نون امن سے ہی ہے، ایمان بھی بنتا ہے اور ایمان بھی بنتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے قسم کھانا، قسم امن کا ذریعہ ہے نا، کوئی قسم کھاتا ہے، حلف اٹھاتے ہیں، ہم اعتبار کرتے ہیں، جھگڑے چکانے کا ذریعہ، اسی لیے امن سے روٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اپنی قسموں کو کے لیے اللہ کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو کی قسموں کو اپنے لیے آڑ نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ بہانہ نہ بناؤ کہ اللہ کی قسم کھا لی ہے، میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتے؟ ان کے تبرو، نہیں کرو گے نیکی۔ لا کیوں نہیں آیا؟ ہونا چاہیے تھا ان اللہ تبرو، کیونکہ ان جوڑا ہی یہاں مقصد بتانے کے لیے گیا ہے، یہاں لا کی ضرورت نہیں۔ عربی محاورہ ایسے ہے، جیسے آپ نے بقرہ میں آیت پڑھی تھی، ولا تبتلو، نہیں، دیکھیں ذہن میں آج تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل ایلا والا جو پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تو لا تلبس الحق وتکتم الحق، تو اس میں لا نہیں آیا، کیونکہ لا آ چکا نا، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ولا تجلو آیا اور مقصد آ گیا، تو ان تو ریزن بتا رہا ہے۔ لہٰذا عربی محاورہ یہ ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے لیے صلح نہیں کراؤ گے، اس میں اللہ کو بہانہ مت بناؤ۔ اردو میں چونکہ محاورہ ایسے بنتا نہیں ہے، اس لیے پھر کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا، نہیں صلح کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے مابین، یعنی نہیں ابھی تو میں یہ اتارنے کی کوشش ان کر رہی نیک ہوں۔ کاموں کے نہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کو، اللہ کی قسم کو تم لوگ اپنا بہانہ نہ بناؤ۔ ڈونٹ میک اٹ این ایکسکیوز۔ عرب قسمیں کھاتے تھے نا تو ان کو پورا کرتے تھے، یہ ان میں ایک خوبی تھی کہ اگر قسم کھا لی تو پھر جان دے دیتے تھے، قسم نبھاتے تھے۔ اب خوبی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا، جاہلیت تھی، تو بیکار قسمیں بھی کھا لیتے تھے۔ جیسے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، اب وہ کہتے تھے جی میں نے تو قسم کھا لی تو میں تو شکل نہیں دیکھوں گا، نہیں ملوں گا۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی، یہ غصے میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میرا تمہارا مرنا جینا ختم ہے۔ اب آپ کہیں اچھا چلو ہو گئی، اس وقت لڑائی ہو گئی، بعد میں صلح کرانے جائیں، کہیں اچھا چلو چھوڑو جانے دو، بھائی بھائیو کیا فائدہ لڑ کر؟ وہ کہے میں نے تو قسم کھائی، اللہ کی قسم میں نہیں ملوں گا، تو اب میں تو قسم نہیں توڑ سکتا، ہے نا، بہانہ ہے نا۔ عربوں میں ایسے بہانے تھے، اصل میں وہ قسم نہیں توڑتے تھے، قسم کو توڑنا بڑا ہی برا فعل سمجھا جاتا تھا، تو پھر بعض اوقات نیکی پر بھی قسمیں کھا لیتے تھے۔
نہ کرنے کی، تو ان پر قائم رہتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، تم میرے نام سے بری قسمیں نہیں کھاؤ گے. یعنی ایسی قسم نہیں کھاؤ گے کہ میں تو نیکی نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، مگر مانا یہ ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کروں گا، اس پر قسم نہیں اٹھاؤ گے. اور اگر اٹھا لی تو غصے میں، جیسے دو بھائی لڑے تو ایک دوسرے سے کہا کہ میں تو مرتے وقت تک تیری شکل نہیں دیکھوں گا، اب کھا لی غصے میں قسم، اب کیا کریں؟ بتائیں، قسم پوری کر، پھر کیا کرے؟ قسم تو کھا چکا ہے. جی کفارہ دیں. اللہ سے توبہ کرے. کیسے ہوگا قسم سے توبہ کیسے ہوگی؟ رجوع کرے، بالکل صحیح فرمایا، لیکن رجوع کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اگر ٹریفک کا سگنل توڑا ہے تو جرمانہ پے کرتے ہے نا. تو قسم آپ نے کھا لی، غلط قسم کھا لی، اب آپ اسے ریورس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی وے بھی تو ہوگا ریورس کرنے کا، رجوع کرنے کا کوئی وے ہونا چاہیے نا. کیا ہے؟ پے دا فائن، کفارہ دے. قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اگر کوئی قسم کھائی ہے سنجیدگی سے اور اسے توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کفارہ دے. ٹھیک ہے؟ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ مٹا دینے والی چیز. اللہ کی راہ میں وہ ڈیسائیڈڈ صدقہ جس کی وجہ سے وہ خاص گناہ مٹ جائے گا. گناہ کیا ہے؟ قسم توڑنا. تو بیسیکلی قسم کھائی جائے گی پورا کرنے کے لیے، قسم توڑنے کے لیے نہیں کھائی جائے گی. لیکن قسم پوری کرنا ہی قسم کا مقصد ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر قسم ایسی کھائی ہے جو توڑنی پڑ گئی کسی بھی ریزن سے، قسم غلط ہے یا آپ ایسے سچویشن میں آ گئے، تو پھر اس کو توڑ دیا جائے گا. حرام کام کے لیے اگر قسم اٹھائی ہے، میں کبھی سچ نہیں بولوں گا، یا ایسے ہی، ایسی قسمیں تو خیر نہیں اب کھاتے لوگ، عرب کھاتے تھے، عجیب عجیب قسمیں کھاتے تھے. جسٹ ٹرائی ٹو بی ڈفرینٹ، بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے تھے، وہ بھی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر. پھر بعد میں ان کو ہوتا تھا ہم نے توڑنی نہیں ہے، پھر عجیب عجیب قسموں کی وجہ سے عجیب عجیب مشکلات کا بھی شکار ہوتے تھے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم شہری لوگ ہیں نا، ہم لوگوں نے وہ ماحول دیکھی نہیں ہے. آج بھی کبھی لوگ کے اندر اس طرح کے بیکار کام ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. تو ہاں، اب اگر کسی نے کوئی فضول قسم اٹھا لی ہے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ وہ قسم توڑتے. قسم توڑنا گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس گناہ کا کفارہ دیا جائے گا. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، اگر کسی برے کام کی قسم اٹھا لی تو اسے نبھانا بھی گناہ ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. تو بجائے کہ جہنم کی سزا کاٹیں، ریئلائز ہو جائے جب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے. کیا کفارہ ہے جی قسم کا؟ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. 60 لوگ جیسے فدیہ دیتے ہیں. 3 فدیہ روزے کس رکھنا چیز بھی. کا؟ فدیہ روزے کے فدیے میں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے 3 روزے میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا. ہاں کیا تھا ہاں. آپ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں یا اس کے پیسے دے دیں. اچھا ہاں جی، ادھر سے کوئی کچھ بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے جی؟ فتح آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم 3 روزوں کا سنا ہے، 3 روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح شام کا، اور یہی ذہن میں ہے. صحیح. ہاں جی، علیزہ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، قریب قریب ہے آپ کا آنسر. سب کے آنسر میں تھوڑی تھوڑی کمی ہے.
آپ نے 60 السلام علیکم مساکین. میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم اگر کوئی معصوم قیدی اگر وہ جیل میں ہے تو اس کو آزاد کروانا. جی جی. اچھا، سب کے جواب میں تھوڑی تھوڑی کمی ہے. ایک ایک پوائنٹ مس کیا ہے سب نے. آپ نے ایک پوائنٹ مس کیا اور ایک پوائنٹ پہ غلطی کی. یعنی اس میں پہلا کفارہ، کفاروں کی ترتیب ہوتی ہے 1 2 3 آپشنز. تو پہلا آپشن، دوسرا آپشن، تیسرا آپشن اسی طرح چوز کیے جائیں گے. تو پہلا آپشن ہے 3 روزے رکھنا. 3 روزے رکھنا. اگر نہ رکھ سکیں تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 10 مساکین کو لباس پہنانا. ٹھیک ہے. روزہ توڑنے کا کفارہ ہے جی 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 60 مساکین کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. اور سب سے پہلے 60 روزے رکھنا متواتر. وہ روزے کا کفارہ، مسلسل 60 روزے رکھنا، بیچ میں چھوڑنا نہیں. جی جی. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یا پھر 60 مساکین کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. تو قسم کا کفارہ ہے یا تو 3 روزے رکھے جائیں مسلسل متواتر، یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مساکین کو لباس پہنایا جائے، یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے. 4 آپشنز ہیں 1 2 3 4، جس پر چاہے عمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسی قسم کھا لی جائے تو پھر اس کا کفارہ ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ مہمان آئے ہوئے تھے گھر پہ. ان کے کچھ مہمان آئے جنہیں انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، وفد ایک آیا تھا. تو گھر والوں کو کہا کہ ان کو کھانا شانا کھلاؤ. خود مسجد نبوی گئے مغرب کے وقت، تو وہیں رک گئے. اکثر صحابہ ایسا کرتے تھے، مغرب پڑھ کر رک جاتے تھے، پھر عشاء پڑھ کے گھر آتے تھے، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا. تو اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو تھی نہیں، تو آنا مغرب میں، پھر واپس جانا، پھر تھوڑی دیر عشاء کا ہو جاتا تھا وقت. تو عشاء اور مغرب میں اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر اندھیرے میں جانا پڑتا تھا. تو یہ چیز اپسیٹ کرتی تھی. تو اکثر صحابہ کا معمول تھا کہ مغرب پڑھ کے وہیں رک جاتے تھے، تو قرآن پاک پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، باتیں کرتے تھے، پھر عشاء پڑھ کے گھر آتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے عشاء بہت اول وقت میں پڑھاتے تھے. اور آپ کہتے بھی تھے مغرب آپ پڑھانے کے بعد گیپ کم دیتے تھے، اور آپ کہتے بھی تھے کہ مجھے تمہاری دقت کی فکر نہ ہو تو میں عشاء رات کا 1/3 حصہ ٹھہر کر پڑھاؤں. تو یہ آپ کا معمول مبارک تھا. تو ابو بکر رک گئے. مین وائل کھانا بھی کھا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انوائٹ کیا ہوگا انہوں نے. تو اب ابو بکر عشاء پڑھ کے گھر آئے. اس زمانے میں کھانا ارلی کھایا جاتا تھا مغرب کے ساتھ. تو گھر آئے تو مہمان بھوکے بیٹھے تھے. تو ابو بکر کو غصہ آ گیا. انہوں نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے بس پہلے پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ نہیں جی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا. اب غصہ آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ریزن بھی نہیں پوچھی. تو ایک تو بیٹے کو 1 2 تھپڑ لگائے، اور پھر غصے میں کہنے لگے کہ نہ اللہ کی قسم اس کھانے کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا میں جو تم لوگوں نے یعنی کھلایا نہیں مہمانوں کو. تو اب بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہم نے بہت اصرار کیا، پر مہمان کہنے لگے کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو خیر پھر ٹھنڈے ہوئے ابو بکر، کھانا لگوایا، مہمانوں کو بٹھایا. انہوں نے تصدیق کی مہمانوں نے کہ ہم نہیں کھا رہے تھے، ہم نے کہا ہمارے میزبان آئیں گے تو ہم کھائیں گے. کہ یہ مہمانداری کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے بغیر کھانا کھاتے. تو ابو بکر مین وائل ریلیکس ہو چکے تھے، غصہ اتر چکا تھا. تو انہوں نے کہا میں تو کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا چکا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کھاؤں گا نہیں. پھر ایک بائٹ لی اور کہا یہ اس قسم کو توڑنے کے لیے. غصے میں قسم کھائی تھی نا کہ میں اس کھانے کو چکھوں گا بھی نہیں، دیکھوں گا بھی نہیں. تو ایک بائٹ لی، کہنے لگے یہ وہ میں نے جو قسم غصے میں کھا لی تھی اس کو توڑنے کے لیے، اس کے رد کے لیے. تو پھر اس کا کفارہ دیا. تو اس طرح غصے میں کبھی انسان قسمیں کھا لیتا ہے نا.
میں آئندہ کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میں تو تمہارے مرے ہوئے کی شکل بھی نہیں دیکھنے آؤں گی، ایسی بندہ حماقت ہم اس باتیں کر لیتا، تو پھر ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، یعنی تم جو بہانے بنا رہے ہو اللہ ان سے واقف ہے، تو بہانے نہیں بنانے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تم سے، آخذہ سے ہے نا، آخذ ہوتا ہے لینا، تو مواخذہ ہوتا ہے حساب لینا، پوچھ پڑتال کرنا۔ اللہ تمہارا حساب نہیں کرے گا باللغو، لغو بیکار، لغو ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، فی ایمانکم تمہاری قسمیں، تمہاری لغو بیکار قسموں کے بارے میں اللہ حساب نہیں کرے گا۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو قسم ہوتی ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اے بھی کھاتے رہتے قسم، ہے نا، تو وہ عادت بری ہے، نیکیاں کم ہوتی ہیں اس سے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ان کا حساب نہیں لوں گا۔ بیکار بات ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت قسمیں نہ کھایا کرو، بہت قسمیں کھانا جھوٹا ہونے کی علامت ہے، اور واقعی میرا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ بہت جھوٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ بات بات پہ کہتے ہیں اللہ رسول دی قسم، لا الہ الا محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر قسم کا حساب ہو، کیونکہ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں نا تو ہم اللہ کو اپنا گواہ بناتے ہیں، ویسے تو اللہ ہر چیز پر ہی گواہ ہے، لیکن آپ کے میرے درمیان ایک معاملہ ہے، کوئی بھی بحث ہے، اب آپ کچھ کہتی ہیں میں کچھ کہتی ہوں، تو میں اگر قسم اٹھاتی ہوں تو میں اپنی سچائی پر اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو یعنی میں نے جھوٹ بولا اور اس پر اللہ کو گواہ بنا لیا، تو پھر اللہ تو پکڑیں گے، سمجھ گئے نا؟ لہذا جو بیکار عادت ہے اسے بھی ہٹانا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ کہتے ہیں بیکار باتوں کی میں پوچھ نہیں کروں گا، ولیکن لیکن یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، جو تم نے دل سے کھائی ہیں، جنہیں کمایا ہے تمہارے دل نے، یعنی وہ قسمیں جو سیریسلی کھائی، ان کا حساب ہوگا، سنجیدگی سے سوچ کر، پتا ہے ہم قسم اٹھا رہے، ان کا حساب۔ واللہ، اور اللہ غفور، بخشتا ہے، حلیم، مہربان ہے، حلم والا ہے، اللہ بہت بخش دیتا ہے، اللہ بہت بردبار ہے، یعنی کہ جو تم نے ایسی بیکار اگر قسمیں کھائی ہے تو استغفار کرو، کفارہ دو، اللہ بخش دیتا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے۔ اچھا، ایمان ہر طرح کی قسم ہے، جسے ہم حلف کہتے ہیں، حلف اٹھانا۔ ایلا ایک خاص قسم کی قسم ہے، عربوں میں ایک دستور تھا، اگر بیویوں سے تنگ ہوتے، انہیں سزا دینا چاہتے، ستانا چاہتے، یا کسی بیوی سے جان چھڑانا چاہتے مگر طلاق نہ دینا چاہتے، تو پھر یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے، اسے ایلا کہتے۔ ایلا کا مطلب لفظی ہے قسم اٹھانا، مگر یہ قسم ایک خاص قسم ہوتی ہے کہ شوہر یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم تو مجھ پر آج سے حرام ہے، یا اللہ کی قسم تو آج سے میرے لیے میری بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی وہی کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے۔ اب طلاق ہوتی، ایسے قسم اٹھانے سے طلاق ہوتی؟ بتائیں، کوئی بتائے؟ نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق نہیں ہوگی، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، لیکن اب وہ فزیکل ریلیشن بھی نہیں رکھتا، بیوی کو ساتھ بھی نہیں رکھتا، کیوں؟ میں نے قسم کھا لی ہے، تب اس بیوی کا کیا سٹیٹس ہوا؟ کوئی سٹیٹس نہ ہوا نا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، جب آپ کسی کو تنگ کرنا چاہتے، کسی بیوی کو ستانا چاہتے، یا اسے جان چھڑانا چاہتے مگر کسی سبب سے طلاق بھی نہ دینا چاہ رہے ہوتے، جائیداد ہوتی اس کی یا کچھ بھی ایسا، تو پھر یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، ہتھ کنڈا۔ قسم کھا لیتے اور کہتے اب تو میں نے قسم کھا لی ہے، میں نے تو ایلا کر لیا، یہ تو مجھ پر حلال ہی نہیں ہے، لیکن ہے تو اس کے نکاح میں، اب وہ کہیں نہ شادی کر سکتی نہ کچھ، کیا حیثیت ہوتی اس کی؟ بڑا اچھا لفظ اس کے لیے علامہ ابن
تیمیہ نے استعمال کیا، ایکچولی عبداللہ بن عباس نے استعمال کیا. وہ کہتے ہیں نہ وہ منکوحہ ہوتی نہ وہ متعلقہ ہوتی، وہ مولکہ ہو جاتی. مولک سمجھتے نا، لٹکا دینا کوئی چیز، ہینگ کر دینا. تو کہتے ہیں نہ وہ منکوحہ ہوتی نہ وہ متعلقہ ہوتی، وہ مولکہ ہو جاتی، کہ نہ طلاق یافتہ نہ بیوی. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک بڑا ہی شدید ان لوگوں کا طریقہ تھا عورتوں کو تنگ کرنے کا. تربص انتظار کرنا ہے، ربس سے ہے، رابا سواد، کسی چیز کی مدت کے پورا ہونے کا انتظار کرنا. اربعۃ اشہر، 4 مہینے. جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیں ان کے ذمے ہے 4 مہینے انتظار کرنا. فائن فاؤ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، واپس لوٹ آئے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِنَّ، اور اگر عزموا، وہ ارادہ کر لے پختہ، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سمیع علیم، سنتا اور جانتا ہے. اور اگر وہ پختہ فیصلہ کر لیں کہ طلاق ہی دینی ہے تو وہ بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے اپنی بیوی کے ساتھ کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو 4 مہینوں کا زمانہ ہے. 4 مہینوں میں وہ ڈیسائیڈ کر لے اس نے بیوی کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اچھا، ضروری نہیں کہ 4 ماہ پورے کیے جائیں، میکسیمم مدت 4 مہینے. سوری، میں دوبارہ جملہ کرتی ہوں، بولتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ 4 مہینے پورے کیے جائیں، میکسیمم مدت 4 مہینے ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے مدت 7 باؤنڈ کی کہ تو مجھ پر 1 ہفتے کے لیے حرام ہے، تو ہفتے کے بعد ایلا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے ٹائم کے بغیر قسم کھائی، بس یہ کہا تو مجھ پر حرام ہے، تو وہ جب چاہے رجوع کر سکتے اپنی قسم پر سے. ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے پاس میکسیمم، مرد کے پاس میکسیمم ٹائم 4 مہینے. 4 مہینے پورے ہونے کے اندر اندر ڈیسائیڈ کر لے رکھنا ہے کہ چھوڑنا ہے. رکھنا ہے تو پراپر طریقے سے رکھے، نہیں رکھنا ہے تو طلاق دے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ لٹکا کے نہیں رکھ سکتے، یا بیوی کو رکھو یا چھوڑ دو، 2 طریقے ہیں. تو مرد کو 4 مہینے دیے گئے ہیں ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. فرض کریں کہ کوئی بیوی واقعی ستاتی ہے تو مرد نے غصے میں قسم اٹھا لی، اب اس کے پاس 4 مہینے. 4 مہینے بہت ٹائم ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. ڈیسائیڈ کرو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اگر رکھنا ہے ایلا ختم کرو. اگر تو ایلا ٹائم کے ساتھ کھایا ہے، قسم اٹھائی ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایلا ختم، ٹائم ختم تو ایلا ختم. اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر طلاق دو. اگر 4 مہینے گزر جائیں اور شوہر نہ چھوڑے نہ رکھے تو پھر بات عدالت میں جائے گی، اسلامی عدالت میں، اور بیوی یہ مقدمہ رکھے گی اور پھر عدالت اسے حکم دے گی کہ بھئی ڈیسائیڈ کرو، رکھنا تو معروف طریقے سے رکھو، چھوڑنا تو معروف طریقے سے چھوڑو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلا سے طلاق ہوتی نہیں ہے، طلاق دی جائے گی. ایلا کی میکسیمم مدت 4 مہینے. اگر ایلا ٹائم باؤنڈ ہوگا تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ ختم ہو جائے گا. اس کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قسم اٹھائی تھی اپنی 2 بیویوں سے ناراض ہو کر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین ہیں. یہ واقعہ انشاءاللہ سورہ تحریم میں آپ تفصیلاً بھی پڑھیں گے. یہاں تو میں ایلا کی وضاحت کے لیے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اما عائشہ اور اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں 1 مہینہ تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. تو ناراض ہو گئے. باقی بیویوں کے ساتھ نہیں، صرف ان 2 کے ساتھ. تو اما عائشہ کہتی کہ میں دیوار پر لکیریں لگا کر ڈے کاؤنٹ کرتی تھی. تو 29 ڈیز ہو گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے پاس آئے. تو اماں نے کہا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا. سمجھ گئے؟ تو ناراضگی کے بنا پر اگر ٹائم باؤنڈ قسم کھائی ہے، ٹائم ختم ہوگا، ایلا ختم ہو جائے گا. اگر وداؤٹ ٹائم لمیٹیشن قسم کھائی ہے
تو پھر کبھی بھی علا ختم کر سکتے ہیں. میکسیمم مدت جو ہے وہ 4 ماہ. اگر 4 مہینے کے بعد بھی سچویشن وہی ہے تو پھر کیس عدالت میں جائے گا یا پھر مرد خود ڈیسائیڈ کر لے. تو یہ ایک موڈ آف طلاق تھا عربوں میں، طلاق کا ایک طریقہ تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. وائن اور اگر عزم وہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاق طلاق کا فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر مرد فیصلہ کر لیں کہ طلاق ہی دینی ہے تو اللہ کو اچھی طرح پتا ہے اس بات کا، تو جب طلاق دے دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. والمطلقات، اور جو متعلقہ عورتیں ہیں یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں بھی انفسہن، اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض یا 3 طہر. متعلقہ عورتیں اپنے نفسوں کو 3 قروء روکے رکھیں. اب قروء حیض کے شروع ہونے کے لیے بھی کہتے ہیں اور طہر کے شروع ہونے کو بھی کہتے ہیں عربوں. ٹھیک ہے. مینسوریشن سائیکل ہے نا، اس کو 2 طرح سے گنا جاتا ہے، یا تو پاکی کے دن سے گنا جاتا ہے اور یا جس دن مینسوریشن سٹارٹ ہوتی ہے اس دن سے گنا جاتا ہے. عربوں میں بھی ایسے ہی. تو لہٰذا ایک علماء کا گروہ حیض کے آغاز کی ڈیٹ سے قروء کا گنتا ہے اور ایک علماء کا گروہ طہر کے آغاز کی ڈیٹ سے گنتا ہے. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ 2 طریقے ہیں کاؤنٹنگ کے، دونوں طرح سے ٹائم پیریڈ تو سیم ہی بنے گا. اب یہاں یہ یاد رکھیں اسلام میں کیوں طلاق میں یہ جو گنے گئے ہیں. ہمارے یہاں تو اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں ہوتی. طلاق ایسے رات چلتے نہیں دی جاتی. طلاق ایک سیریس میٹر ہے. طلاق جو ہے نا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ہمارے یہاں تو طلاق ہے فلمی، غصہ چڑھا اور طلاق طلاق طلاق، ہے نا. تو فلمی سٹائل میں روتے دھوتے طلاق لے کر عورت گھر آ جاتی ہے. اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے. طلاق از اے سیریس ڈیسیژن. ایک مرد سوچتا ہے، غور کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے. لہٰذا طلاق کے لیے اصول یہ ہے کہ جس پاکی میں، جس مہینے کی پاک ڈیز میں میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو چکا ہے اس مہینے میں طلاق نہیں دی جائے گی. اب میاں انتظار کرے، عورت کی نیکسٹ ماہواری آئے گی اور وہ پاک ہو جائے، اس مہینے میں وہ بیوی سے ریلیشن شپ نہیں کرے اور طلاق دے. سمجھ گئے نا. اب اس میں اتنی سنجیدہ ہے اس حکم کی اہمیت کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ رجوع کرو. جب آپ کی بیوی فارغ ہو جائے رجوع کرو، اور اگر تمہارا طلاق کا ارادہ برقرار رہے تو اگلے حیض کے بعد جب وہ پاک ہوں تو وداؤٹ ڈوئنگ فزیکل ریلیشن شپ اسے طلاق دو. اس کا مقصد کیا ہے اس پابندی کا؟ کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈرامے ہوتے ہیں طلاق 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 طلاق، پھر بعد میں ڈھونڈتے ہیں کوئی رستہ دے دو، پھر سنی وہاں بھی اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ساری ڈرامے بازیاں بند ہیں. طلاق سوچ سمجھ کر دی جائے گی. غور کرو، دیکھو کیا واقعی نہیں رکھنا چاہتے، کیا واقعی مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیا واقعی جو مسئلہ ہے اس کا حل طلاق ہی ہے. ہر چیز پر غور و فکر کر کے سنجیدہ فیصلہ کرتے ہیں 2 افراد یا کم از کم میاں بیوی دونوں مل کر یا پھر کم از کم شوہر کہ نہیں ہمارا کوئی حل نہیں ہے سوائے طلاق. تو طلاق جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے کہ جب نیکسٹ ماہواری کا انتظار کیا گیا اور پھر جب پاک ہوئی تو طلاق دی گئی، تو پھر ڈیز کی کاؤنٹنگ تو ہے نا. سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہی عورت پاک ہوئی اسے تب طلاق اناؤنس کی، تو پھر اس پاکی سے اگلی پاکی اور اگلی پاکی اور اگلی پاکی تک 3 پاکیاں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی. ٹھیک ہے. اسی لیے طہر کہا گیا. اب چونکہ یہاں پر تو کوئی ایسا اصول رہا نہیں باقی، تو اب پھر عدت 3 مہینے کاؤنٹ کی جائے گی. جس ڈیٹ کو دیا گیا اس سے ڈیٹ ٹو ڈیٹ کاؤنٹ کی جائے گی. جی عائشہ پوچھئے، کیا پوچھنا؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا قروء جو ہے اس کو حیض کا شروع بھی کہتے ہیں اور طہر کا بھی شروع کہتے ہیں، اور لیکن اس کا ایسے ہوتا ہے کہ حیض کے شروع کا مطلب ہے کہ پیریڈ جس دن سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں
تو وہاں سے کاؤنٹ کریں گے پھر یا پھر جب جس دن ختم ہو رہا ہے دونوں ہی یا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا نا یا وہ تو یا میں دونوں ہی عرض الاؤڈ کرتی ہیں یا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ عربوں میں کرو کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ مینسوریشن پیریڈ، تو یہ ڈیٹ، تو ڈیٹ جو ہے جو عربوں میں ہے کرو کا لفظ اس کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی کہ حیض کی سٹارٹنگ ڈیٹ کے لیے بھی کہ میری یہ میرے کرو کا ٹائم ہے، اور حیض کے بعد پاکی کے آغاز ڈیٹ کے لیے بھی، سٹارٹنگ ڈیٹ کے لیے. تو چونکہ معاشرے میں دونوں معنی رائج تھے تو علماء نے دونوں ہی معنی عام طور پر بیان کیے. اس میں بڑی لمبی بحث بھی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ کرو سے مراد حیض کا شروع ہونا ہے یا طہر کا شروع ہونا ہے. زبان کے اعتبار سے دونوں ہی کے شروع ہونے کے لیے کرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. البتہ جب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حیض میں عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ مجامعت کی ہو یعنی فزیکل ریلیشن کیا ہو، اس میں طلاق نہیں دو گے، وہ پاکی گزر جانے دو، حیض آ کر عورت پاک ہو جائے، تب اگر تمہارا ارادہ قائم ہو تو اسے طلاق دو. تو پھر طلاق اناؤنس کی جائے گی پاکی والے دن، یعنی پاکی شروع ہوئی تو اس دن یا اس سے نیکسٹ دن، ایز ارلی ایز پاسبل، کیونکہ ڈیسائیڈ تو پہلے ہو چکا ہے. تو جب اس وقت اناؤنس کی جائے گی تو لغوی اعتبار سے کرو، حیض اور طہر دونوں کے آغاز کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب طلاق کے معاملے میں استعمال ہوگا تو میری رائے میں ان علماء کی رائے زیادہ درست ہے جو اس سے مراد طہر سے طہر کاؤنٹنگ لیتے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب حیض سے پاک ہو اور نیا طہر شروع ہو تو بغیر فزیکل ریلیشن کیے اگر اپنے ارادے پر قائم ہو تو طلاق اناؤنس کر دو. تو ظاہری بات ہے کہ جو طہارت کی ڈیٹ ہے اسی کے مطابق طلاق اناؤنس کی جائے گی نا. تو اس طرح پھر کاؤنٹنگ طہر سے طہر، طہر سے طہر ہوگی. تو میری رائے میں، ویسے عالموں میں اس میں بڑا زیادہ اختلاف ہے، بڑی میں نے کہا نا کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر وہ کلامی بحثیں ہیں. اصولی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، اللہ عالم، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ عربی لغت میں کرو کا لفظ حیض اور طہر دونوں کی سٹارٹنگ ڈیٹس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جب طلاق کے قوانین میں کرو گننے کی بات کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ طہر سے طہر، طہر سے طہر گنا جائے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ان احکامات کی پابندی نہ کوئی کرتا ہے، نہ کسی کو اس کی سمجھ ہے، تو ایسی صورت میں ڈیٹ ٹو ڈیٹ گن کر 3 مہینے پورے کیے جائیں. ٹھیک. اس کی رعایت بھی اللہ نے دی ہے آگے. ولا، اور نہیں، یحلو، حلال لہن، ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے یکتمنا، وہ چھپائیں، ماں جو خلقا، پیدا کیا ہو، اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں. یعنی کہ اگر عورت کی پریگنینسی ہے اور ابھی شوہر کو بھی نہیں پتا، ان کے بالکل ارلی سٹیج پر ہے، تو پھر عورت اپنے حمل کو نہیں چھپائے گی، بتا دے گی. 3 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے، بالکل ارلی بھی اگر وہ ہو حمل تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ چھپائے مت. ان اگر کننا، وہ ہے یؤمنا، ایمان رکھنے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر. اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وہ نہ چھپائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں صلح ہو جانے کے امکانات ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نسب کا مسئلہ پیدا ہوگا نا بعد میں، وراثت، نسب، حلال رشتے، حرام رشتے، یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے. تو بعض اوقات عورتوں کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ ہم سے بچہ چھین لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جی چھیننا ویننا کیا ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ شوہر کا ہی ہے. اصل میں بڑا یہ کہتے ہیں جی بڑا ظالمانہ فعل ہے. امریکہ، یورپ وغیرہ میں ابھی اصول ہے کہ بچہ، کرسچینٹی کا اصول یہی ہے کہ بچہ باپ کو دیا جائے گا، لیکن آج کل وہاں لا یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں بچے ماں کو دیے جاتے ہیں. لیکن آپ خود سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے. باپ کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کا خرچہ اٹھائے، بچوں کو پالے، اس کا فیصلہ ہے، وہ چھوڑ رہا ہے بیوی کو، سنبھالے بچے.
اور اگر ان پر عمل کیا جائے نا تو زیادہ تر طلاقیں تو ویسے ہی ریورس ہو جائے. 2 دن بچے سنبھال کر دکھائے نا ماں کے بغیر. ایک اسٹوڈنٹ ہے سمیہ ان کا نام ہے, تو اب بھی تو وہ بیمار ہے, آ نہیں پاتی بیچاری. تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ان کے شوہر لڑے اور انہیں گھر سے نکال دیا. کہتی جب جانے لگی تو کہنے لگی اپنے بچے بھی لے کے جا. کہتی میں نے کہا میں کیوں لے کر جاؤں, تمہارے بچے تم رکھو. تو چھوڑ کر چلی گئی. تو 3 بچے تھے اس ٹائم ان کے. اب خیر سے ماشاء اللہ اب تو بڑے ہو گئے, 4 بچے ہیں. اس وقت 3 بچے تھے. تو یعنی کہ 2 تو چلے تھوڑے بڑے تھے, ایک بالکل گود کا بچہ تھا 6-7 ماہ کا. تو کہتی اگلے ہی دن میرے سسر جو ہے وہ آ گئے اور انہوں نے سمجھایا بجھایا, دونوں کو لے گئے. تو کہتی ہے محلے دار نے بتایا کہ ساری رات دادا نا پوتے کو گود میں لے کر پھرتے رہے, ساری رات روتا رہا. تو اوور نائٹ پھر معاملہ سلجھا. تو اللہ کے معاملات جو ہے نا وہ ایوے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ذرا رکھ کے تو دیکھیں بچوں کو, ماؤں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں سارا دن مائیں بچوں کی باتیں سنتی ہیں, بچے شرارتیں کرتے ہیں, سب مائیں سہ لیتی ہیں. اچھا کتنی دفعہ مائیں مارتی ہیں سوائے اس کے کہ کوئی واقعی مارنے والی بات ہو, ورنہ مائیں کہاں مارتی ہیں. تو جو ابا ہوتے ہیں وہ شام کو آتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اس میں 2-3 دفعہ بچوں کی کٹائی ہوتی ہے نا. وہ بیئر نہیں کر پاتے, نیچرل ہے یہ چیزیں, یہ اللہ نے ڈفرینس رکھا ہے. تو بچہ جو ہے وہ باپ کو ہی دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اسی کا ہے, کہ جس کا ہے اسی کو دیا جائے. پھر اب یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جذباتی ہو کر عورتیں بچہ لے تو لیتی ہیں, مگر اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں, بچے کو کہاں لے کر جانا. پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے کی وجہ سے لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے. پھر یعنی کہ عورت کے ساتھ اگر بچہ ہو تو لوگ شادی نہیں کرتے. پھر میں نے اس ایک سے زائد یہ کیسز دیکھے ہیں کہ ان کے بچہ لے آئی ابا سے لڑ جھگڑ کر لے لیا, اب آگے آئے, اب آگے ظاہر ہے ماں باپ نے اور جگہ شادی کرانے کے لیے کوشش کی, اگلوں نے کنڈیشن رکھی ہم بچہ نہیں رکھیں گے. اب جی ماں تو بیاہ کر چلی گئی, اب بچی رہ گئی ماموں کے آسرے پر یا بچہ رہ گیا ماموں کے آسرے پر. اب دیکھیں کچھ بھی ہو, کوئی کسی کا بچہ ویسے نہیں پالتا جیسے اپنے کو پالتا. تو وہ بچہ بیچ میں رول گیا یا بچی رول گئی. اور اس طرح کے میں 5 ڈفرنٹ کیسز ہیں جو میں نے اپنے بہت کلوز ونس میں اسٹڈی کیے ہیں, میری اسٹوڈنٹس میں یا فیملی میں. تو اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا ہے, ابا کو بچے سونپے جائیں. سب سے پہلی بات تو طلاقیں بہت کم خود بخود ہو جائیں گی, اور دوسری اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ابا کا